بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی فرقہ کے جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی ایک ویڈیو کا جواب دیں گے۔ مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی ایک ویڈیو پر اپنا تبصرہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی ایک ویڈیو 2-2.5 منٹ پر مشتمل ہے، جس کا عنوان یوں ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس مولانا امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت سے دکھائیں، ثبوت فراہم کریں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا ہو۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی نے اپنی اس 2-2.5 منٹ پر مشتمل ویڈیو میں ایک حوالہ پیش کیا مفتی مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت کے حوالہ سے کہ انہوں نے 1932 میں جلوس نکالا دہلی میں، اور پھر ساجد دیوبندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت کا جو انتقال ہے وہ 10-12 سال پہلے ہو چکا تھا۔ پھر دہلی اور ہندوستان میں یہ ساجد دیوبندی صاحب کہتے ہیں ہندوستان میں جلوس نکالا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جلوس نہیں نکالا، تو ثابت ہو گیا جلوس نکالنا درست نہیں ہے۔ ساجد دیوبندی صاحب آخر میں پھر یہ کہتے تھے کہ نہ یہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے نکالا ہے، نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نکالا، نہ تابعین نے۔ یہ خلاصہ ہے جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی ویڈیو کا۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی ویڈیو پر گفتگو کرنے سے قبل، تبصرہ کرنے سے قبل ایک وضاحت آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی ٹیم کے ایک اہم ممبر ہیں، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا ان کی اجازت کے بغیر۔ ظاہر ہے ہمارا مقصد کسی کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کے ایک اہم رکن، اہم ممبر اور دیوبندی فرقہ کے مناظر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے فقیر کو ایک دن قبل فون کیا اور فقیر سے یہ کہا کہ ہم نے مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کو روک دیا ہے، وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے تو آپ بھی مہربانی کریں ویڈیو نہ بنایا کریں۔ یہ فقیر کو انہوں نے فون کیا، اور وہ چونکہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو فقیر نے ان کا لحاظ رکھا اور انہیں لبیک کہا کہ حضرت اگر وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے ہمارے خلاف تو ہم بھی ان کے حوالہ سے ان کے خلاف ویڈیوز نہیں بنائیں گے۔ فقیر نے ان کو یہ جواب دیا۔ ایک دن کے بعد مجھے کسی نے لنک بھیجا جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی اس ویڈیو کا، جس میں وہ اعتراض کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بریلوی جہاں سے ہو وہ یہ میری بات سنے اور مجھے اس کا جواب دے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، کوئی دھرتی پر دنیا میں اس وقت موجود بریلی بھائی مجھے سن رہا ہے، اور تو چھوڑو، قرآن و حدیث تو چھوڑو، ایک طرف فی الحال رکھ لو، 1400 سال کو چھوڑو، مولانا مظہر خان صاحب بریلی جو آپ کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کے مسلک کے بانی ہے، جس کی طرف آپ مسلک اعلیٰ اور اپنی نسبت کرتے ہیں، ان سے صحیح ثبوتوں کے ساتھ پیش کرو کہ انہوں نے 12 ربیع کو بریلی کے اندر جلوس نکالا۔ ظاہر ہے پھر
جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے، دفاع کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ ابتدا میں اس لیے وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ جس صاحب نے ہمیں فون کیا وہ عمر میں ہم سے بڑے تھے، ہم نے ان کا لحاظ کیا، لبیک کہا کہ اگر وہ ویڈیوز ریکارڈ نہیں کریں گے تو ہم بھی ساجد خان صاحب دیوبندی کے خلاف ویڈیو ریکارڈ نہیں کریں گے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم تو بار بار یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ساجد خان صاحب دیوبندی آپ پڑھنے پڑھانے والا کام کریں، آپ ویڈیوز نہ بنایا کریں، ہم بھی آپ کے خلاف ویڈیوز نہیں بنائیں گے۔ ادھر سے چونکہ خلاف ورزی ہوئی، ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ویڈیو ریکارڈ کی گئی، تو ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں، جواب دیں گے اور ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں گے۔ اور خلاف ورزی چونکہ ادھر سے ہوئی ہے، لہٰذا ہم سے اب یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم ان کی اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ویڈیوز نہیں بنائیں گے۔ ہم انشاءاللہ العزیز جیسے فقیر نے کہا تھا، ساجد دیوبندی صاحب کے پاس اب دلائل ختم ہو گئے، وہ جو خزانہ اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا اس کا اظہار کر چکے ہیں، ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس معاملے کو ختم کریں گے۔ حسام الحرمین کی حقانیت، صداقت، وہابی دیوبندی کتب کی روشنی میں، حوالہ جات کی روشنی میں، یہ فقیر نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہے۔ ہاں ساجد دیوبندی صاحب جرت کریں، ہمت کریں، انہوں نے چونکہ یہ معاملہ خود چھیڑا تھا، ابتدا کی تھی، وہ ہمارے دلائل کا، ہمارے حوالہ جات کا، ہماری باتوں کا جواب دیں، جو ہو سکتا ہے ان سے وہ ہاتھ پاؤں ماریں، ہمارے حوالہ جات کا رد کریں، ہمارے دلائل کا رد کریں۔ جہاں تک زبان کے سخت ہونے کا معاملہ ہے، تعلق ہے، تو یہ بھی ابتدا مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی طرف سے ہوئی۔ جیسے وہ سادات کے حوالہ سے زبان استعمال کرتے ہیں، سنی علماء کے حوالہ سے زبان سخت استعمال کرتے ہیں، نام بگاڑتے ہیں اور جملے بازی سے کام لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے چونکہ جواب دینا ہے، عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو یہ رد عمل سمجھا جائے۔ اگر ساجد خان صاحب دیوبندی اپنی زبان کو درست کر لیں گے، ٹھیک کریں گے، ہم بھی اپنی زبان کو درست کریں گے۔ باقی علمی طور پہ وہ رد کرتے رہیں، اختلاف کریں، ان کا حق بنتا ہے، حوالہ جات کے ساتھ وہ رد کریں، حوالہ جات پیش کریں، ہم ان کا رد کریں گے، اور وہ ہمارے حوالہ جات کا رد کریں، ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے اس معاملہ کو۔ یہ ابتدا میں ہی وضاحت ہو گئی، لہٰذا جس صاحب نے ہمیں فون کیا تھا وہ ہم سے اب شکوہ نہ کریں۔ اب ذرا آ جائیں جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی ویڈیو کی جانب۔ مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ سے جلوس ثابت کیا جائے۔ پھر مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی نے حوالہ پیش کیا کہ 1932 میں یہ جلوس نکالا گیا۔ جہاں تک جلوس نکالنے کا تعلق ہے، ہمارے ہاں ہمارا موقف نظریہ یہ ہے، جلوس نکالنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ شرعی طور پہ ہمارے نزدیک جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرض واجب نہیں ہے۔ جب فرض واجب نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ فلاں نے نہیں نکالا، ان سے ثابت کر کے دکھائیں، یہ جہالت ہے، عیاری مکاری ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خرافات سے پاک ہو، خرافات سے پاک ہو، ان میں خرافات غیر شرعی حرکات نہ ہوں، اشعار غیر شرعی وہ نہ پڑھے جائیں، لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے، ہمارے نزدیک وہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ جب فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو سوال کرنا
فلاں سے ثابت کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف، نظریہ، جواب تو اس بات کے اندر ہی ہو جاتا ہے، لیکن ساجد دیوبندی صاحب کو انشاءاللہ العزیز مطمئن کر کے گھر بھیجیں گے۔ دوسرے نمبر پہ مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی نے حوالہ پیش کیا۔ یہ دیکھیں جی، مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے 1932 میں جلوس نکالا اور پھر یہ کہا کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کہیں بھی کبھی بھی جلوس نہیں نکلتا تھا۔ یہاں انہوں نے خیانت کیا کی؟ حوالہ کے اندر یہ لفظ خود پڑھتے ہیں، دہلی شہر، مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمہ اللہ یہ دہلی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا مسکن دہلی تھا۔ اب دہلی کا لفظ پڑھ کر، یہ میرے پاس کتاب ہے سیرت انوار مظہریہ، آپ کی مستند کتاب ہے، اس کا ذرا انکار کر کے دکھانا۔ اس کے صفحہ نمبر 375 پر عجیب بات ہے، بلکہ 372 پر دبدبہ سکندری کے حوالے سے کہ مرشد طریقت حضرت جناب الحاج مفتی اعظم دہلی مولانا مظہر اللہ صاحب مجددی شاہی امام مسجد فتح پوری دہلوی نے محفل میلاد اس وقت شروع کی جب دہلی میں چاروں طرف تواہب یعنی وہابیت اور غیر مقلدین کی گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے، اور کوئی صحیح العقیدہ مسلمان 12 ربیع الاول کو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ یہ ایک دن ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ مفتی مظہر اللہ مجددی سے پہلے ہندوستان میں کوئی 12 ربیع الاول کو جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ کہنا ہندوستان میں کہیں بھی جلوس نہیں نکلتا تھا، یہ مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کی خیانت ہے، مکر و فریب ہے۔ اگر ہندوستان میں نام بھی نکلتا ہو، یہ کہنا کہ نکالنا ہی درست نہیں ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں اشارہ کر دیتا ہوں، امام اہل سنت رحمہ اللہ سے پہلے، مفتی مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت سے پہلے 700-800 سال سے یہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نکالا جاتا رہا ہے اور نکالا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے نکالا، نیک صالح بادشاہ تھا، مورخین نے لکھا ہے، ان کی کتب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا ہے، ساجد دیوبندی سے بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، مکر و فریب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نہیں نکالا، آپ سے پہلے نہیں نکالا گیا، 1932 میں نکالا گیا، یہ جناب کا دھوکہ ہے۔ یہ ساجد دیوبندی صاحب کی بڑی ہوشیاری ہے، بڑی چالاکی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علامہ نور بخش صاحب توکلی رحمہ اللہ یا مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے انگریز سے یہ جلوس منظور کروایا۔ یہ ان کی بڑی ہوشیاری ہے، بڑی چالاکی ہے۔ ساجد خان صاحب دیوبندی سے قبل جناب مولوی نجیب اللہ عمر دیوبندی صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے فقیر نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ہم نے پھر الزاماً حوالہ جات کچھ ایسے پیش کیے تھے کہ جس کا جواب یہ مرتے دم تک نہیں دے سکتے، بلکہ قیامت کے دن تک یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس نے چلاکی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یہ اعتراض نہیں کیا کہ انہوں نے یہ انگریز سے منظور کروایا۔ پچھلے سال انہوں نے اعتراض کیا تھا، اس سال انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ فقیر نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ سرکاری طور پہ منظور کروانا، کوئی یوم مختص کروانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یا شرعاً یہ ممنوع ہے۔ بہت ساری مثالیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ فقیر نے اس پر تبلیغی جماعت کے حوالہ سے حوالہ پیش کیا تھا، دلی کی برادریاں، قاسمی صاحب اس میں واضح طور پہ لکھتے ہیں، حاجی رشید احمد خان صاحب کے حوالہ سے، جن کے ذریعہ سے تبلیغی جماعت کو پیسہ ملا کرتا تھا۔ تبلیغی جماعت کی ابتدا
हाजी रशीद अहमद खान साहब के हवाला से वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, मिर्जा इलई बख्श जो बहादुर शाह जफर मुसलमानों का बादशाह था, आखिरी मुगल बादशाह, ये उसका समधी था, हमजुल्फ था। इसके घर में मौलवी इलियास कंदेलवी साहब के जो अब्बा जी थे वो पढ़ाने के लिए जाया करते थे। ये कौन था? अंग्रेज का पक्का ठक्का एजेंट था। बहुत सारी वहाबी देवबंदी कुतुब के अंदर लिखा हुआ है, मिर्जा इलई बख्श अंग्रेज से जो रुपया मिला था, पैसा मिला था, मिर्जा इलई बख्श ने उस पैसा से एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था बंगले वाली मस्जिद। बंगले वाली मस्जिद साजिद देवबंदी साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बंगले वाली मस्जिद से तबलीगी जमात की इब्तिदा हुई। मौलवी इलियास कंदेलवी साहब के जो अब्बा जी थे वो वहां पर पढ़ाने के लिए जाया करते थे मिर्जा इलई बख्श के बेटों को, तो वहां से ये तबलीगी जमात की इब्तिदा हुई। हाजी रशीद अहमद खान साहब के हवाला से दिल्ली की बरादरियां और अल्लामा रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह के सवाने पर एक देवबंदी मौलवी ने किताब लिखी है, मैं इशारा कर देता हूं। उसमें लिखा हुआ है मिर्जा इलई बख्श ने बहादुर शाह जफर को गद्दारी करके गिरफ्तार करवाया था। ये उसका समधी था, हमजुल्फ था, तो इसने गद्दारी करते हुए गिरफ्तार करवाया। बदले में जो जायदाद मिली वो बंगले वाली मस्जिद बनी। अब जरा साजिद देवबंदी साहब या कोई और वहाबी देवबंदी जो एतराज करता है वो ये बताए कि जो अंग्रेज से पैसा मिला, मस्जिद बनी और फिर वहां से तबलीगी जमात की इब्तिदा हुई। हाजी रशीद अहमद खान साहब ये कोई आम बंदा नहीं है, मदरसा देवबंद के जो अराकीन शूरा थे उसमें इसका शुमार होता है। उसके जरिया से इब्तिदा रखवाई गई, पैसा दिया गया। अब ये क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या इनसे कबल तबलीग नहीं होती थी? ये जो मखसूस तरीका है अंग्रेज ने जिसकी बुनियाद रखी, ये मैंने एतराज का जवाब वैसे ही दे दिया है, इशारा कर दिया है, साजिद देवबंदी साहब समझ गए होंगे। लिहाजा ये कहना कि 1932 से पहले जुलूस नहीं निकलता था, ये जनाब की जिहालत है। और फिर यह कहना कि मौलाना अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमत से आप साबित करके दें, क्या आप मौलाना अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमत को मानते हैं? बाकी उन्होंने नहीं किया। हमने पहले कहा है फर्ज वाजिब नहीं है। ये मेरे पास बवादिर नवादिर है, इसमें थानवी साहब लिखते हैं जवाज की इतनी ही दलील काफी है कि मना की कोई दलील नहीं है। इबारत पढ़ के सुनाऊं, हवाला निकाल के आपको अगर सुनाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जवाज के लिए इतना ही काफी है कि मना की कोई दलील नहीं है। लिहाजा आप मौलाना अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमत से या ताबीन और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मना दिखाएं कि इन्होंने जुलूस से मना किया हो। सामीन और नाजरीन, इसके बाद जरा साजिद खान साहब देवबंदी की तसल्ली के लिए ये फतावा रशीदिया है, इसी तर्ज पर जो साजिद देवबंदी साहब ने अपनाया है। सफ़ा नंबर 166 है। सवाल हुआ किसी मुसीबत के वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म कराना कुरून सलासा से साबित है या नहीं और बिदात है या नहीं। मुसीबत के वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म कराना ये कुरून सलासा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ज़माना, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ज़माना, ताबीन का ज़माना, क्या इन तीनों ज़मानों में ये काम किया जाता था या नहीं? जवाब क्या देते हैं रशीद अहमद गंगोही साहब, कुरून सलासा में बुखारी तालीफ नहीं हुई थी, मगर इसका ख़त्म दुरुस्त है कि ज़िक्र खैर के बाद दुआ कबूल होती है। इसका असल शरअ से साबित है, बिदअत नहीं। फ़कत रशीद अहमद। अब इस फतवा और जवाब को लेकर मैं ये सवाल करता हूं कि आपके फिरका के जो बानी हैं जनाब मौलवी कासिम ननोतवी साहेब, आपके धर्म के बानी जनाब मौलवी कासिम ननोतवी साहब, आया उनसे ये साबित है कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने मुसीबत के वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म किया हो?
آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ان سے آگے چلے جائیں جناب مولوی اسماعیل دہلوی صاحب، دیکھیں اب میں آپ کے اکابرین کا نام کتنے پروٹوکول سے لے رہا ہوں۔ ایک آپ ہیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ اور دیگر سنی علماء کا نام بگاڑ کر لیتے ہیں، جملے بازی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام چھوڑ دیں تو ہم بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ نام لیں گے، لیکن دلائل حوالہ جات دفاع کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ قاسم ننوتوی صاحب سے آگے آپ چلے جائیں جناب اسماعیل دہلوی صاحب، آپ ثابت کر سکتے ہیں مصیبت کے وقت انہوں نے بخاری شریف کا ختم کیا ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کے خلاف آپ کے مطابق، ہمارے نزدیک تو اسماعیل دہلوی کو اور رائے احمد بریلی صاحب آپ کے دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، جو یہ کہتے ہیں وہاں پر ان کو قتل کیا گیا۔ ہمارے نزدیک تو ان کو پٹھانوں نے مارا ہے، جو انہوں نے ظلم و ستم کیے وہاں پر۔ آپ تاریخ ہزارہ اور دیگر جو مستند کتب ہیں انہیں اٹھا کر دیکھیں۔ آپ کے مطابق سکھوں کے خلاف انہوں نے لڑائی کی، وہاں پر یہ مارے گئے۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں اتنی بڑی مصیبت تھی کہ انہوں نے ختم بخاری کیا ہو؟ آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ جب نہ قاسم ننوتوی نے ختم بخاری کیا، نہ اسماعیل دہلوی نے ختم بخاری کیا، نہ مولوی عبدالحی بڈانوی نے کیا، نہ رائے احمد بریلی نے ختم بخاری کیا، رشید احمد گنگوئی صاحب نے پھر یہ فتویٰ کیوں دیا؟ اور تذکرۃ الخلیل کے اندر یہ بات ہے، آپ کے ایک مولوی کی بیماری کے وقت ختم بخاری کیا گیا، جب نہ قاسم ننوتوی نے کیا، نہ اسماعیل دہلوی نے کیا، نہ رائے احمد بریلی نے کیا، نہ عبدالحی بڈانوی نے کیا، نہ آپ کے دوسرے اکابرین نے یہ کام کیا، پھر آپ کے مولوی کی بیماری کے وقت ختم بخاری کیوں کیا گیا؟ کیوں اس کو جائز قرار دیا گیا؟ یہ صرف ایک مثال میں نے پیش کی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس نہیں نکالا گیا، تو پھر سوال یہ ہے، گنگوئی صاحب کا یہ فتویٰ سامنے رکھیں، اگر صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ میں نہ ہونا یہ بدعت کی دلیل ہے، ممنوع ہونے کی دلیل ہے، تو ختم بخاری بلکہ بخاری شریف تو تالیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو بخاری شریف آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ بھی ممنوع ہوئی، بدعت ہوئی۔ ظاہر ہے صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں یہ نہیں تھی۔ ختم بخاری تو دور کی بات ہے، خود بخاری شریف کی آپ بات لے لیں، جب بخاری شریف نہیں تھی صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں تو پھر بخاری بدعت ہوئی، اس کا پڑھنا پڑھانا بیماری کے وقت مخصوص کر کے، اس کا تعین کر کے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک مثال ہوگی فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 166۔ یہ باتیں چونکہ حوالہ جات تفصیل کے ساتھ فقیر متعدد ویڈیوز میں پیش کر چکا ہے، اس لیے اشارہ کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ ختم خواجگان اور ختم غوثیہ، آپ کلیات امدادیہ اٹھائیں۔ رشید گنگوئی، قاسم ننوتوی، خلیل امبیٹوی، مولوی اشرف علی تھانوی، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب یہ ختم خواجگان بھی کرتے ہیں، ختم غوثیہ بھی کرتے ہیں۔ آیا از روئے شرع اس کا کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جائز ہے، درست ہے، تو پھر کیا ختم غوثیہ، ختم خواجگان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں ہوتا تھا؟ خلفائے راشدین نے یہ ختم کیا۔ خلفائے راشدین کے بعد کسی صحابی نے ختم خواجگان، ختم غوثیہ کیا؟ مخصوص الفاظ، مخصوص انداز، مخصوص اوقات۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، کیا کسی تابعی نے یہ کام کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟
साजिद देवबंदी साहब, आपके धर्म की, आपके मसलक की ये दीवारें बरकरार नहीं रह सकती अगर आप इस पैमाने को, इस तराजू को अगर आप अपने हाथ में लेंगे, आपका पीछे कुछ भी नहीं बचता। ये तो 2-3 मिसालें मैंने पेश की हैं। अगर आप ये कहते हैं कि फर्ज वाजिब नहीं है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब इसको बाकायदगी के साथ करते रहे और मुरीदीन को तलकीन करते रहे। ये नहीं कि एक दिन किया महीना छोड़ दिया, नहीं, इसको बाकायदा किया करते थे। खत्म खाजगान, खत्म गौसिया मुरीदीन को भी तलकीन किया करते थे। बहुत सारी कुतुब के अंदर यह बात मौजूद है। एक और हवाला आखिर में समात फरमा लें जुलूस के हवाला से। अकायद हक का ये काजी जाहिद हुसैनी साहब जो देवबंद के फाजिल हैं और खलीफा हैं मौलवी अहमद अली लाहौरी साहब, शेरावाला गेट लाहौरी अहमद अली, और ये शागिर्द हैं मौलवी हुसैन अहमद साहब टांडवी के। सफा नंबर इसका 8 है। यहां पर लिखा है मीलाद शरीफ के हवाला से इसकी बरकत शुमार करते हुए लिखते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवान उमरी का पढ़ना देवबंदियों के यहाँ यह है कि रोजाना तबर्रुक के तौर पर इसकी तिलावत दफ़े बलियात के लिए मुअत्थिर है, दफ़े बलियात के लिए मुअत्थिर है। आका अलैहिस्सलाम की सवान उमरी, आया आका अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से किसी ने यह काम किया है दफ़े बलियात के लिए, बलाओं को दूर करने के लिए यह काम, या ताबीन में से किसी ने किया है? आप साबित करके दिखाए। या इसका हुक्म दिया हो किसी ने, आप साबित कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, बल्कि इसकी किताबत के जमाना में जबकि तमाम जिला में वबा फैली थी, सिर्फ थाना भुवन इसकी बरकत से महफूज रहा। नशरुत्तीब जो मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखी है किताब आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पर, सीरत पर, इस हवाला से लिख रहे हैं, गर्ज ये कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुकद्दस आला और अशरफ इबादत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के तज़कार मुकद्दस में मजालिस जुलूस मुनाकिद करना बाइसे निजात दारैन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के जिक्र खैर की महाफिल मजालिस का इनेकाद करना ये बाइसे सवाब है, निजात दारैन है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ये आपके जाहिद हुसैनी साहब फवाइद बतला रहे हैं। मजालिस, महाफिल, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम। आगे लिखते हैं, हजरत मौलाना मदनी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा की हैसियत में फरमाते हैं, मदह सहाबा अहल सुन्नत वल जमात का मजहबी शिआर है और इनका मजहबी इंसानी और शहरी हक है, खा मकामात आमा में हो और खा मकामात खासा में हो, मजालिस वाज़ मिलाद वगैरह में हो या उन मजालिस में हो जो इन नाम से मुनक़िद की गई हों। इसके वास्ते शहरा पर जुलूस निकालना और अशार मदहिया पढ़ना इनका शहरी और मजहबी हक है। इनमें किसी हुकूमत या कौम का रुकावट डालना मुदाखलत फिद्दीन है। सफ़ा नंबर 8। यहाँ ज़ाहिद हुसैनी साहब, मौलवी हुसैन अहमद साहब टांडवी का एक बयान नकल कर रहे हैं कि सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाला से जुलूस निकालना ये अहले सुन्नत व जमात का मजहबी शिआर है, इंसानी शहरी हक है। और ये कहते हैं खा मकामात आमा हो या मकामात खासा, वो मजालिस वाज़े मिलाद की हो या वो मजालिस हों कि जो इन नामों से
انعقاد پذیر ہوں اور ان مجالس کے واسطے جلوس نکالنا، شاہراہوں پر چلنا اور اشعار مدحیہ پڑھنا یہ شہری اور مذہبی حق ہے۔ حکومت یا کسی قوم کا رکاوٹ ڈالنا یہ مداخلت فی الدین ہے۔ اب اس حوالہ کے بعد ہمارا مطالبہ یہ ہے، سوال یہ ہے، ساجد دیوبندی صاحب کے انداز میں کیا یہ جلوس گنگوئی صاحب نے نکالا تھا؟ یہ جلوس مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے نکالا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں یہ اشعار انہوں نے پڑھے تھے؟ آپ ثابت کر کے دکھائیں، کیا بزرگان دین نے پڑھے تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یا تابعین نے یہ جلوس نکال کر اشعار پڑھے تھے؟ انہوں نے شاہراہ پر یہ جلوس نکالا تھا؟ آپ ثابت کریں۔ اگر انہوں نے نہیں نکالا تو پھر تم کیوں اس کو جناب والا جائز قرار دیتے ہو، باعث ثواب نجات دارین قرار دیتے ہو، اور اس میں مداخلت کرنا اسے مداخلت فی الدین قرار دیتے ہو؟ آپ ذرا یہ ثابت کر کے دیں۔ جب تم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نہیں نکالا، یہ تمہاری جہالت ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے میلاد شریف کا جلوس نہیں نکالا، یہ تمہاری جہالت ہے سوال کرنا۔ ابھی ہم نے دلائل پر گفتگو نہیں کی، تمہارا انداز، تمہارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔